رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے میں خاص طور سے مدارس کے علماء، مدارس کے اساتذہ اور مدارس کے سفراء حضرات آتے ہیں مدرسے کی امداد کے لیے، مدرسے کے تعاون کے لیے، کہ وہاں جو بچے پڑھتے ہیں ان کے کھانے پینے کا انتظام ہو جائے، تعلیم کا بہترین انتظام ہو جائے۔ اس سلسلے میں مدارس کے حضرات مسجدوں میں تشریف لاتے ہیں اور محلوں میں اور بستیوں میں گھومتے ہیں۔ ایسے موقع پر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلمان دل کھول کر کے ان کا استقبال کرتے اور جہاں تک ممکن ہو سکے ان کا تعاون کرتے۔ خود نہیں دے سکتے، کمزور ہیں، جو ہمارے دوسرے بھائی ہیں جن کو اللہ نے وسعت دے رکھی ہے، ان سے سفارش کرتے کہ مدرسے والے آئے ہیں، وہاں قرآن و حدیث کی تعلیم ہوتی ہے، غریب بچے پڑھتے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام ہو جائے، ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام ہو جائے، ان کے لیے دینی کتابوں کا انتظام ہو جائے، تعاون کرو۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت سے حضرات ایسا کرتے بھی ہیں کہ مدارس کے حضرات، اساتذہ جب آتے ہیں، سفیر آتے ہیں، تو ان کی دل کھول کر کے مدد کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، ان کا استقبال کرتے ہیں۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ پہلی بات تو کچھ دیتے نہیں ہیں، کچھ مدد اور تعاون کرتے نہیں ہیں، اور اوپر سے ان کو برا بھلا بھی کہتے ہیں، اوپر سے ان کی توہین بھی کرتے ہیں، اور اوپر سے ان کی بے عزتی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ حال ہے ہمارے مسلم سماج کا، ہمارے مسلم معاشرے کا۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ لوگ مدرسے کی اہمیت کو سمجھتے نہیں ہیں۔ ان لوگوں نے سمجھا نہیں کہ مدرسہ کیا چیز ہے، وہ جانتے نہیں ہیں کہ مدرسے میں ہوتا کیا ہے، مدرسے کا مقصد کیا ہے، اور مدرسے سے ہمارا اور آپ کا فائدہ کیا ہے۔ اس وجہ سے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور وہاں سے آنے والے علماء اور اساتذہ کی توہین کرتے ہیں۔ ہم نے سنا بہت سے لوگ کہتے ہیں، اور آپ حضرات بھی دیکھیں گے کہ یہ مولوی لوگ آ جاتے ہیں بس رسید لے کر کے اپنے کھانے پینے کا انتظام کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، مدرسے کے نام پر لوٹ کر چلے جاتے ہیں۔ اس طرح کے الفاظ لوگوں کی زبان سے نکلتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ علماء کی توہین ہے، اور علماء کی توہین کرنا اصل میں دین کی توہین کرنا ہے، اور دین کی توہین کرنا یہ کفر ہے، کفر ہے، کفر ہے۔ دین کی توہین کرنے والا انسان مسلمان نہیں رہتا، اس کا ایمان باقی نہیں رہتا، اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ تو دین کی توہین کرنا یہ کفر ہے، اس لیے علماء کی توہین سے بچیں۔ اور جو لوگ علماء کی توہین کرتے ہیں، علماء کو برا بھلا کہتے ہیں، علماء کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، خطرہ ہے کہ ان کا ایمان چھن جائے گا، ان کا ایمان ختم ہو جائے گا، اس بات کا شدید خطرہ ہے۔ مجھے حسن بصری رحمہ اللہ کا قول یاد آتا ہے، میں نے کہیں پڑھا، فرماتے ہیں کہ جو آدمی علماء کی توہین کرتا ہے، کسی عالم کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، کسی عالم کی بے عزتی کرتا ہے، فرمایا کہ اللہ 7 نسلوں تک اس کے خاندان میں کوئی عالم پیدا نہیں فرمائیں گے۔ جو علماء کی توہین کرتا ہے، اس کی آگے آنے والی 7 نسلوں تک کوئی عالم پیدا نہیں ہو سکتا جس نے کسی عالم کی بے عزتی کی ہو، جس نے کسی عالم کی توہین کی ہو۔ تو میرے عزیزو، یہ بہت بڑا اور سنگین جرم ہے، ہمیں اور آپ کو اس سے بچنا چاہیے۔ رمضان کا مقدس مہینہ چل رہا ہے، جو حضرات آ رہے ہیں وہ اپنے لیے مانگنے نہیں آتے، وہ مدرسوں کے لیے آتے ہیں، تاکہ آپ سے لے کر کے وہ مدرسے میں جائے، وہاں غریب بچے جو پڑھتے ہیں ان کے رہنے سہنے کا انتظام ہو، کھانے پینے کا انتظام ہو، ان کے لیے اچھی کتابوں کا انتظام ہو، تاکہ وہ وہاں رہ کر کے قرآن و حدیث کو سمجھیں، سیکھیں، عالم بنے، اور پھر معاشرے میں آ کر کے امت کی صحیح رہنمائی کر سکے۔ اس لیے وہ لوگ آتے ہیں اور ہم سے مانگ کر کے لے جاتے ہیں۔ ان کا ہم پر احسان ہے کہ وہ آ کر کے ہم سے لے کر کے جا رہے ہیں، ہمارا احسان نہیں ہے کہ ہم ان کی مدد کر رہے ہیں۔ کوئی آدمی یہ سوچے کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں، میرا دین پر احسان ہے، یہ اس کی غلط فہمی ہے۔
دین پر احسان نہیں کر رہے ہیں، مدرسے پر احسان نہیں کر رہے ہیں، ان کا احسان ہے ہم پر کہ وہ آ کر کے ہم سے لے کر کے جا رہے ہیں۔ اگر وہ آ کر کے نہیں لے جائیں گے، ہماری زکوٰۃ کہاں ادا ہوگی، ہمارا صدقہ فطرہ کہاں جائے گا، کہاں خرچ ہوگا؟ تو میرے عزیزوں، ہمیں اور آپ کو ان آنے والے علماء کی قدر کرنی ہے۔ یہ نعمتیں ہیں سب کہ اللہ نے ہمارے علاقے میں مدارس کا جال بچھا رکھا ہے اور ہمارے علاقے میں علماء موجود ہیں، ان کی قدر کرنی چاہیے، اور ان مدرسوں کو، مکتبوں کو، جہاں دین کی تعلیم ہوتی ہے، ان کو مضبوط کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔